ہائے دوستوں، میں ہوں الزا نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ہب۔ تو آج جس گرامر ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پراپوزیشن اینڈ اٹس ٹائپ۔ تو اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کتنی جانکاری ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے کچھ ایگزامپل سینٹنسز کی طرف۔ شی از ایٹ دا ڈور، the glass is on the shelf, the books are in the bag, the email was sent by me, this gift is for you۔ جیسا کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جو انڈر لائن اور ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں یہ ہمارے انگلش لینگویج میں بہت کامن ہے، اور ہم ان ورڈز کو انگلش لینگویج میں پریپوزیشن بولتے ہیں۔ تو دوستوں، پریپوزیشن اور اس کی ٹائپس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ پریپوزیشن خود کیا ہے۔ پریپوزیشن ہمارے پاس ایک ایسا لفظ ہے جو سنٹینس میں مختلف لفظوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سنٹینس میں موسٹلی ہمارے پاس کون سے ورڈز پائے جاتے ہیں؟ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ تو اس قسم کے لفظوں کو جوڑنے اور ملانے کے لیے ہم پریپوزیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پریپوزیشن ایک ایسا پارٹ آف اسپیچ ہے جو کسی بھی ناؤن یا پرو ناؤن کو سنٹینس کے اندر موجود دوسرے لفظوں کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ وہ دوسرے لفظ ہمارے پاس ورب، ایڈجیکٹو، ناؤن یا پھر پرو ناؤن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، پریپوزیشن جب بھی لفظوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اٹ شوز ریلیشن شپ آف ٹائم، پلیس، مینر، ڈائریکشن، کاز وغیرہ وغیرہ۔ اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ دا بک از آن دا ٹیبل، he came after lunch, the cat is under the chair۔ تو ان ایگزامپلز میں جو ہائی لائٹڈ پارٹ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پریپوزیشن کہلاتے ہیں۔ ویسے تو انگلش لینگویج میں پریپوزیشن بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو موسٹ کامن پریپوزیشن ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ ایٹ، آن، ان، بائی، فور۔ تو دوستوں اب بات کر لیتے ہیں امپورٹنس آف پریپوزیشن کے بارے میں کہ پریپوزیشن کسی بھی سینٹینس میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 1، اٹ ایڈ ڈیٹیلز، یعنی کہ یہ سینٹینس کے اندر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے آئی، کب آئی، کیسے آئی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، اٹ شوز ریلیشن شپ، جیسے کہ ہم پریویس سلائیڈز میں بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ پریپوزیشن ہمیں تعلق ظاہر کرتا ہے آف ٹائم، پلیس، مینر، ڈائریکشن، کاز۔ اسی طرح پریپوزیشن کی جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ اسی ریلیشن شپ کی بنیاد پر ہیں، جو کہ آگے ہم ویڈیو میں جا کر ڈسکس کریں گے۔ نمبر 3، پریپوزیشن ہمارے پاس کسی بھی سینٹینس کے اسٹرکچر یا اس کی گرامر کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر کسی بھی سینٹینس میں پریپوزیشن کی ضرورت ہے بٹ ہم نے اس پریپوزیشن کو یوز نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارا جو سینٹینس ہے وہ بہت انکلیئر، کنفیوزنگ اور ویگ سا لگے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر پریپوزیشن کا استعمال کتنا ضروری ہے۔ لیکن اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر سینٹینس میں پریپوزیشن استعمال نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے پریپوزیشن بھی ہیں کہ جن میں پریپوزیشن استعمال نہیں ہوتا، بٹ زیادہ تر سینٹینس میں پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو گرامیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پریپوزیشن کے چند اہم پوائنٹس کے بارے میں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فنکشن ورڈ، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ فنکشن ورڈ خود کیا ہے۔ ایک ایسا ورڈ جو کسی بھی سینٹینس کے اندر جب اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے تو اس کا میننگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو
تو ہمارے پاس پریپوزیشن بھی ایک فنکشن ورڈ ہے، کیونکہ جب بھی ہم پریپوزیشن کو کسی بھی سینٹینس کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کا میننگ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فالوڈ بائی اے ناؤن اور اے پروناؤن، یعنی کہ پریپوزیشن موسٹ آف دا ٹائم اس کے بعد ہم ناؤن یا پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم آبجیکٹ آف اے پریپوزیشن بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریپوزیشن ہم اپنے روزمرہ کے محاوروں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، کی ناٹ اسٹینڈ الون، اس کا یہ مطلب ہے کہ پریپوزیشن اگر آپ علیحدہ موجود ہے یا اگر آپ اس کو علیحدہ استعمال کریں گے تو اس کا انکمپلیٹ میننگ ہوگا۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، پریپوزیشن کا میننگ تب ہی کمپلیٹ ہوگا جب آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ پریپوزیشن انگلش سینٹینسز میں موسٹ کامنلی یوزڈ کیے جاتے ہیں۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ تمام سینٹینسز میں ہم پریپوزیشن کو شاید ہی استعمال نہ کرتے ہوں، لیکن لگ بھگ تقریباً سارے ہی سینٹینسز میں ہم پریپوزیشن کو استعمال کرتے ہیں موسٹ کامنلی۔ اب بات کر لیتے ہیں ٹائپس آف پریپوزیشن کے بارے میں۔ پریپوزیشن آف پلیس اور پوزیشن، پریپوزیشن آف ٹائم، پریپوزیشن آف ڈائریکشن اور موومنٹ، پریپوزیشن آف کاز، ریزن اور پرپس، پریپوزیشن آف مینر، آف ایجنٹ، آف انسٹرومنٹ، آف سورس اور اوریجن، آف کمپیریزن، آف کنٹراسٹ۔ اب ہم ان تمام ٹائپس کو ون بائی ون ان ڈیٹیل ود ایگزامپل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی فرسٹ ٹائپ کی طرف، جو کہ ہے پریپوزیشن آف پلیس۔ یہ ہمیں کسی چیز یا شخص کی جگہ یا مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ ایکچولی یہ ہمیں دو قسم کے لفظوں کو آپس میں لنک کرتا ہے۔ نمبر 1، ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ لنک کرے گا۔ نمبر 2، یہ کسی ورب کو بھی کسی ناؤن کے ساتھ لنک کر سکتا ہے۔ اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ دا کیز آر آن دا ٹیبل، اس میں جو آن ہے وہ آپ کے پاس پریپوزیشن آف پلیس ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس کی جو کہ ناؤن ہے اس کو کنیکٹ کر رہا ہے دوسرے ناؤن ٹیبل کے ساتھ۔ اس ایگزامپل میں کی جو ہے وہ ہمارے پاس ناؤن ایز این آبجیکٹ ہے، جبکہ ٹیبل ناؤن ایز این پلیس ہے۔ اس سینٹنس میں پریپوزیشن آف پلیس نے ناؤن کو ناؤن کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ہی اسٹوڈ انڈر دا ٹری، اس سینٹنس میں انڈر ہمارے پاس پریپوزیشن آف پلیس ہے، جو کہ اسٹوڈ جو کہ ایک ورب ہے کنیکٹ کر رہا ہے ٹری جو کہ ایک ناؤن ہے۔ ہوپ سو آپ کو ایگزامپلس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے پاس موسٹ کامن پریپوزیشن آف پلیس ہیں ان، آن، ایٹ، انڈر، اوور۔ پریپوزیشن آف ٹائم، یہ کسی عمل یا واقعے کے وقت کا تعین کرتا ہے، یعنی کہ کوئی کام کب ہوا یا پھر کب ہوتا ہے یا کب ہوگا۔ عموماً کسی چیز کا آغاز یا اختتام ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر دورانیہ، یا پھر مخصوص دن، تاریخ، مہینے یا وقت کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس دو لفظوں کے درمیان میں تعلق ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ ورب کو ناؤن کے ساتھ لنک کرے گا۔ ورب ہمارے پاس ایکشن ہوگا، جبکہ ناؤن ہمارے پاس کسی بھی ٹائمنگ کو ریپرزینٹ کرے گا۔ فار ایگزامپل، شی واز بورن ان جولائی، ان ہمارے پاس پریپوزیشن آف ٹائم ہے جو کہ بورن جو کہ ایک ورب ہے لنک کر رہا ہے جولائی جو کہ ایک ناؤن ہے۔ دوسری ایگزامپلس بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ I will call you at 8 p.m. We will meet on Monday۔ سب سے کامن پریپوزیشن آف ٹائم ہے ایٹ، ان، آن، سنس، فار۔ پریپوزیشن آف ڈائریکشن کسی حرکت کو ظاہر کرتا ہے یا پھر کسی سمت کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز یا شخص کہاں سے کہاں جا رہا ہے یا کس سمت میں حرکت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس
دو لفظوں کو کنیکٹ کرتا ہے، یعنی ایک ورب کو ایک ناؤن کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. ورب ہمارے پاس موومنٹ کو شو کر رہا ہے، جبکہ ناؤن ہمارے پاس پلیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایگزامپل: شی وینٹ ٹو دا مارکیٹ. ٹو ہمارے پاس پراپوزیشن آف ڈائریکشن ہے، کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے وینٹ جو کہ ایک ورب ہے مارکیٹ کے ساتھ جو کہ ایک ناؤن ہے. اس میں آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ مارکیٹ ہمارے پاس کیا ہے، ایک ایسا ناؤن ہے جو کہ پلیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دوسری ایگزامپلس بھی بالکل اسی طرح ہیں. شی رین ان ٹو دا روم. ہی واک ٹورڈز دا گیٹ. سب سے کامن پراپوزیشن آف ڈائریکشن ہمارے پاس ہیں ٹو، ان ٹو، آن ٹو، ٹورڈ، تھرو. پراپوزیشن آف کاز اور پرپس کسی کام، واقعے یا حالت کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرتا ہے. یہ ہمارے پاس دو لفظوں کو آپس میں لنک کرتا ہے، ایک ورب کو ایک ناؤن کے ساتھ. ورب ہمارے پاس کیا ہوگا، ایکشن، اور ناؤن یعنی کہ ریپرزینٹ کرے گا کسی کاز یا پھر ریزن کو. فار ایگزامپل: ہی ڈائیڈ آف فیور. آف ہمارے پاس پراپوزیشن آف کاز ہے، کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے لفظ ڈائیڈ جو کہ ورب ہے فیور کے ساتھ جو کہ ناؤن ہے. یعنی کہ اس بندے کی مرنے کی وجہ بخار تھا، تو جو فیور ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ناؤن ریپرزینٹنگ کاز اور ریزن. دوسری ایگزامپلس: شی واز کرائنگ بیکاز آف دا پین. دا میچ واز کینسلڈ ڈیو ٹو رین. اسی طرح ہمارے پاس موسٹ کامن پراپوزیشن آف کاز یا پھر پرپس ہیں بیکاز آف، ڈیو ٹو، فار، فرام. پراپوزیشن آف مینر کوئی کام کس انداز سے انجام دیا گیا، یعنی کوئی کام کیسے کیا گیا، اس کا طریقہ یا انداز کیسا تھا، یعنی کہ طریقہ کار کے بارے میں معلومات دینا. یہ ہمارے پاس دو لفظوں کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے. ایک ورب کو ایک ناؤن کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، ورب جو کہ ایکشن شو کرے گا، جبکہ ناؤن یہاں پر مینر، وے یا پھر میتھڈ ہوگا. فار انسٹنس: ہی اسپوک ود کانفیڈنس. اس سینٹنس میں ود ہمارے پاس پراپوزیشن آف مینر ہے، کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے اسپوک جو کہ ایک ورب ہے کانفیڈنس کے ساتھ جو کہ ایک ناؤن ہے. اس میں آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ کانفیڈنس یہاں پر ایز اے ناؤن ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے مینر کو. دوسری ایگزامپل ہے: شی ہینڈلڈ دا سچویشن ان اے کام وے. اٹ ڈانس ود جوائے. سب سے کامن پراپوزیشن آف مینر ہمارے پاس ہیں بائی، لائک، ود، ان، ایز. اب بات کر لیتے ہیں اپنی پراپوزیشن آف ایجنٹ کے بارے میں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی کام کو کس سبجیکٹ یعنی فاعل نے انجام دیا. عام طور پر یہ پیسو وائس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کام کس شخص کے ذریعے کیا گیا. یہ پراپوزیشن ہمارے پاس دو لفظوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ پیسو ورب کو اس کے ناؤن یعنی کہ ایجنٹ کے ساتھ لنک کرے گا. مثال سے سمجھتے ہیں: دا پوئم واز ریٹن بائی اقبال. اس جملے میں بائی ہمارے پاس پراپوزیشن آف ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے ورڈ ریٹن کو جو کہ ایک ورب ہے اقبال کے ساتھ جو کہ ناؤن ہے. اس ایگزامپل میں بھی ہمارے پاس جو اقبال ہے وہ ایک ناؤن ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایجنٹ یعنی کہ ڈوئر آف این ایکشن. آخری دو ایگزامپل بھی اسی طرح ہی ہیں. دا کیک واز بیکڈ بائی مائی مدر. دا ہاؤس واز کلینڈ بائی دا سرونٹ. سب سے کامن پراپوزیشن آف ایجنٹ ہمارے پاس ہیں بائی، تھرو، فرام، آف. پراپوزیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈیوائس یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کام کس چیز
یعنی آلے یا وسیلے کے ذریعے انجام دیا گیا۔ دراصل یہ دو قسم کے لفظوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ایک ورب کو جو کہ ایکشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو لنک کرے گا ناؤن جو کہ انسٹرومنٹ یا پھر ڈیوائس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، ہی اوپن دا کین ود اے نائف۔ اس سینٹنس میں ود ہمارے پاس پریپوزیشن آف انسٹرومنٹ یا پھر ڈیوائس ہے، کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے اوپنڈ جو کہ ایک ورب ہے نائف کے ساتھ جو کہ ایک ناؤن ہے۔ اس سینٹنس میں نائف ہمارے پاس ناؤن ہے جو کہ ایک انسٹرومنٹ یا کہنے ٹول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ آخری دو ایگزامپل بھی اسی طرح کی ہی ہیں۔ ہی سولوڈ دا پرابلم یوزنگ اے کیلکولیٹر۔ ہی ٹرانسفرڈ منی ویا موبائل ایپ۔ سب سے کامن پریپوزیشن آف انسٹرومنٹ اور ڈیوائس ہیں ود، بائی، ویا، تھرو، یوزنگ۔ پریپوزیشن آف سورس اور اوریجن ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز، عمل یا معلومات کہاں سے آئی ہے، یعنی کہ کوئی شے یا معلومات کس جگہ، شخص یا چیز سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ اس کا اصل ذریعہ یا ابتدائی مقام کو واضح کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس دو قسم کے لفظوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ نمبر 1، ایک ورب کو ایک ناؤن کے ساتھ یا پھر ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ۔ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، دس گفٹ از فرام مائی آنٹ۔ اس سینٹنس میں فرام ہمارے پاس پریپوزیشن آف سورس ہے یا پھر آریجن ہے جو کنیکٹ کر رہا ہے لفظ گفٹ کو جو کہ ایک ناؤن ہے آنٹ کے ساتھ جو بھی ایک ناؤن ہے۔ اس سینٹنس میں آنٹ ہمارے پاس ایک ایسا ناؤن ہے جو سورس یا پھر آریجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ہی کیم فرام لندن۔ فرام ہمارے پاس پریپوزیشن آف سورس ہے جو کہ کیم جو کہ ایک ورب ہے لنک کر رہا ہے لندن جو کہ ناؤن ہے۔ سب سے کامن پریپوزیشن آف سورس ہمارے پاس ہیں فرام، آؤٹ آف، سنس۔ پریپوزیشن آف کمپیریزن دو یا دو سے زیادہ چیزوں یا لوگوں یا حالتوں کا آپس میں موازنہ کرتا ہے۔ ایگزامپل، شی سنگز لائک اے پروفیشنل۔ اس سینٹنس میں لائک ہمارے پاس پریپوزیشن آف کمپیریزن ہے کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے سنگ جو کہ ایک ورب ہے پروفیشنل کے ساتھ جو کہ ایک ناؤن ہے۔ دوسری ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں، ہی از ٹالر دین ہز بردر۔ اس میں جو دین ہے وہ ہمارے پاس پریپوزیشن آف کمپیریزن ہے جو کہ لنک کر رہا ہے ٹالر جو کہ ایک ایڈجیکٹو ہے ود بردر جو کہ ایک ناؤن ہے۔ تیسری ایگزامپل، شی از ایز انوسینٹ ایز ہر سسٹر۔ سب سے کامن پریپوزیشن آف کمپیریزن ہمارے پاس ہیں لائک، ایز، دین، سملر ٹو، ان لائک۔ پریپوزیشن آف کنٹراسٹ جو دو چیزوں، انسانوں یا حالتوں کے درمیان فرق، تضاد یا مخالفت کو ظاہر کرے۔ کسی جملے میں تضاد، اختلاف رائے یا مختلف نقطۂ نظر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم پریپوزیشن آف کنٹراسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ڈسپائٹ ہز ایفرٹس ہی فیلڈ دا ٹیسٹ۔ اتنی محنت کے باوجود بھی وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ تو اس سینٹنس میں ہمارے پاس دو سچویشن کا ایک کنٹراسٹ شو کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل میں بھی ایسا ہی ہے، ان اسپائٹ آف دا رین دے وینٹ ٹو دا پارک۔ ان لائک ہز بردر علی از ویری کوائٹ۔ ہوپ سو آپ کو ساری کی ساری ٹائپس آف پریپوزیشن بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں موسٹ کامن پریپوزیشن آف کنٹراسٹ، ان لائک، ان اسپائٹ آف، ڈسپائٹ، کنٹریری ٹو، آل دو۔ ناؤ اٹس ٹائم فار پریکٹس۔ تو دوستوں، آپ کے سامنے میں نے کچھ سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، ان سینٹینسز میں
मैंने आपके लिए प्रपोजिशन को ऑलरेडी अंडरलाइन और हाईलाइट कर दिया है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने इन अंडरलाइन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप ऑफ प्रपोजिशन है। आप इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होप सो आपने वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।